ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ فاتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں محسن انسانیت اسوہ آدمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ نے اشتہار میں ملاحظہ کیا ہوگا، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی ذوق۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں بھی ان جیسا علمی ذوق عطا فرمائے، آمین۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں تفسیر کے میدان میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ آپ کی دیگر بہت سی صفات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علمی ذوق عطا فرمایا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے، آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ چچا ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ھذا عمی، یہ میرے چچا ہیں، فلیباہ احد بعمی او کما قال، فرمایا یہ میرے چچا ہیں، کوئی مجھے ان جیسا اپنا چچا دکھائے تو صحیح۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو اپنے والد کی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے چچا ہیں، ان جیسا کسی کا جیسے میرا چچا ہے کسی کا چچا نہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کسر نفسی کے طور پر عرض کیا کہ آپ میرے بارے میں ایسا نہ فرمائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما لا اقول، میں کیوں نہ کہوں، وانت بقیۃ آبائی، حالانکہ آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں، میرے آبا کا بقیہ آپ ہیں، یعنی میں اس وقت نہ میرے والد یہ گرامی ہیں اور نہ میرا کوئی اور چچا ہے، انت بقیۃ آبائی، میرے والدین میرے آباء و اجداد میں سے آپ ہی میرے پاس باقی ہیں، اور والد والعم کالوالد، اور ایک حدیث میں تو لفظ کاف بھی استعمال نہیں کیا، فرمایا والعم والد، اور چچا باپ ہی ہوتا ہے، چچا باپ ہی ہوتا ہے، اور آپ میرے سلسلہ آباء و اجداد میں سے بقیہ ہیں۔ اس واسطے میں آپ کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کر رہا ہوں، خالق کائنات جل جلالہ نے جس خاندان کو آخری نبوت کے لیے منتخب کیا تھا اس خاندان کا بقیہ آپ ہیں۔ اس واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی عظمت میرے چچا جان کو دی ہے ایسی کسی کے چچا کو نہیں دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شیب ابی طالب میں جس وقت آپ بھی معصور تھے، اس وقت آپ کی اہلیہ محترمہ ام فضل امید سے تھیں، اگرچہ اس وقت یہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سے آ کر انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح ہمارے گھر امید ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ یقر اعیننا منها بغلام، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیٹا ہمیں دے کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا. وہ جس وقت سارے قریش نے آپ کے خاندان کا اقتصادی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، معاشی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اس دوران حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. ہجرت سے تقریباً 3 سال قبل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی، اور ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ جب وہ پیدا ہو جائیں تو انہیں میری طرف اٹھا کے لے آنا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے لعاب مبارک سے گٹی پلائی، اور تحنیک کا عمل آپ کے لعاب مبارک سے ہوا. حضرت مجاہد کہتے ہیں یہ بھی ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ دعا کی تھی اللہم علمہ الحکمت، اے اللہ اس بیٹے کو حکمت عطا فرما دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آپ نے ہی عبداللہ رکھا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہے. یہاں تک ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور یہ دعا کر رہے تھے اللہم علمہ التاویل، انہیں قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اور خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور اس حال میں یہ دعا فرما رہے تھے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ میرے اس بیٹے کو دین فقاہت عطا فرما دے. یعنی اس لحاظ سے اگر عمر میں چھوٹے ہونے کے لحاظ سے اگرچہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ میں چچا زاد بھائی ہیں، فرمایا اے اللہ ان کو دین کی فقاہت عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، تعویل عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما. اور پھر ایک مرحلہ وہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کسی نے وضو کے لیے پانی لا کر پہلے ہی رکھ دیا ہے. تو سرکار نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو جواب ملا کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس عبداللہ کو دین کی فقاہت عطا فرما دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ کا آپ مصداق تھے. آپ کے بارے میں متعدد بار دعائیں کی گئیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں علم کا ایک ایسا شوق تھا کہ جس کی وجہ سے دیگر بہت سے لوگ اگرچہ وہ کاروان اسلام میں پہلے شامل ہوئے تھے اور بڑے بلند مقامات پر فائز تھے، لیکن علمی مقام میں ان بہت سے لوگوں سے حضرت عبداللہ بن عباس آگے نکل گئے. آپ دیکھیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو خود حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان ہے کہ میری عمر 13 سال تھی اس وقت. ایک روایت میں 15 تک اور 20 تک زیادہ سے زیادہ ذکر ملتا ہے. بہرحال 14-15 سال کے قریب ایک بچے کی عمر ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، اور پھر خاندان رسول علیہ السلام کی نسبت بھی حاصل ہے، اور پھر اتنی دعائیں بھی ساتھ ہیں. جس وقت سرکار کا وصال ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور صحابی سے کہا ہلما فلنتعلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہم دونوں مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پڑھ لیں. ہماری چھوٹی عمر ہے، اور جو کاروان اسلام کے اولین راہی ہیں، جب مکہ شریف سے دعوت و جہاد کا کاروان نکلا اور مکہ شریف سے اس وقت اسلام اور اسلام کے اراکین کی تبلیغ کی جا رہی تھی، اس وقت جو سرکار کے ساتھ تھے وہ بہت سے لوگ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. ہم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں اس وقت کی باتیں بھی پوچھنی چاہیے. ہمارے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہمارے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
یہ کبار صحابہ ہمارے پاس موجود ہیں، انہم کثیرون، آج یہ بہت سے ہیں، لیکن وقت آئے گا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ علم حاصل کریں. جو کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے ہم ان سے حاصل کریں. یہ ان کے ذہن میں خود ایک تحریک پیدا ہوئی کہ ہمیں اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ہمارے محبوب علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے، ہم براہ راست ان سے تو اب نہیں استفادہ کر سکتے جس طرح ہم ان زہری حیات والے لوگوں سے کر سکتے ہیں. تو ہمیں سرکار جو کچھ ان کو امانت دے کے گئے ہیں اور دین کا ان کو وارث بنا کے گئے ہیں اور پھر یہ سفر و حضر میں سرکار کے ساتھ رہے ہیں، انہیں وہ غار کی تنہائیاں بھی حاصل رہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم لوگ اور وہ سرکار کے عشرہ مبشرہ اور پھر وہ بیت اولا اور ثانیہ میں حاضر ہونے والے لوگ اور پھر بدری صحابہ اور یہ سارے کبار لوگ موجود ہیں. لہٰذا ہمیں یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان سب سے ملاقات کر کے جو کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہمیں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہیے، لکھ لینا چاہیے اور یاد کر لینا چاہیے. آپ نے جس وقت یہ پروگرام بنایا، فرماتے ہیں وہ دوسرے ساتھی جن سے میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا عبداللہ تعجب ہے تجھ پر، اتر الناس یحتاجون الیک، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑ جائے گی؟ وفی الناس من ترى من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس ماحول میں تو اتنے بڑے صحابہ موجود ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں. تمہیں کون پوچھے گا؟ تم اپنی اتنی بڑی ذمہ داری سمجھ رہے ہو کہ تم سے پوچھا جائے گا جب اتنی سوسائٹی صحابہ کی بھری ہوئی ہے. تو تعجب ہے تمہاری سوچ پہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سب کچھ حاصل کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہم سے مواخذہ ہوگا، ہم پھر مسئول بن جائیں گے، لوگ ہمارے پاس آئیں گے. کہنے لگے تمہارے پاس کون آئے گا؟ تم ابھی 13-14 سال کے بچے ہو اور اتنے 80 سال کے صحابہ اور بڑی عمر کے کبار لوگ وہ موجود ہیں. لہذا ان کے ہوتے ہوئے تمہیں یہ خطرہ کیوں ہے اور تمہیں یہ تشویش کیوں ہے اور تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے آپ کی تحریک جو تھی ذہن میں اس کے بالکل برعکس آپ کو جواب دیا. آپ کا شوق یہ تھا کہ ہمیں دن رات ایک کر کے سارے صحابہ سے ملاقات کرنی چاہیے اور ہر ایک سے سیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہو رہی، ابھی تو بڑے موجود ہیں، تم چھوٹے سے ہو، لہذا وقت گزرے گا تو پھر دیکھ لیں گے. یہ ان کا مشورہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ترکتہ، میں نے اس دوست کو چھوڑا، واقبلت علی الاصحاب، اور میں اکیلا ہی میں نے سفر شروع کر دیا کہ میں صحابہ سے ملوں گا. میں نے شروع کر دیا، میں نے ایک ایک صحابی کو تلاش کیا، میں نے ایک ایک صحابی سے سوال کیا، میں نے دن کو سفر کیا، میں نے رات کو سفر کیا، مسلسل میں محنت کرتا رہا. ہر آیت کے بارے میں نے پوچھنے کی کوشش کی اور ہر دور کے بارے میں جو سرکار کے فرامین ہیں میں ان کے مطابق میں نے سوال کرنے کی کوشش کی. اور میری اس وقت کا جو میرا معمول تھا وہ یہ تھا. قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی ذوق اور ان کی لگن اور محنت پر، جن کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب دعاؤں سے یقیناً سب کچھ مل جائے گا، اب میں تو گھر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، نہیں پڑھوں گا تو پھر بھی سب کچھ مجھے مل جائے گا. ان دعاؤں نے ہی ان میں یہ تحریک پیدا کر دی کہ تم آگے بڑھو گے، تمہاری کوشش سے تمہیں زیادہ مل جائے گا. اور دعاؤں کی تاثیر یہ ہوگی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت پورے زمانے کی نگاہ عبداللہ بن عباس پہ جا کے ٹھہرے گی کہ اب جو کچھ یہ فرما دیں گے ہمارے لیے وہی حتمی بات ہے اور انہی کے فتوے پہ عمل کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے جب سفر شروع کیے میں سوال کرتا تھا، پوچھتا تھا، پڑھتا تھا. ادب کا تقاضا یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عظیم فرد ہیں، سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، خاندان نبوت سے تعلق ہے. کہتے ہیں جب میں پڑھنے جاتا تو میں نہ تو پہلے کسی کو مطلع کرتا کہ میں آ رہا ہوں کہ کہیں میرے اعزاز میں وہ شخص جن کے پاس میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں وہ کھڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ جتنا میرے ذہن میں حدیث کا وقار ہے میں نہیں چاہتا کہ جس سے میں حدیث پڑھوں وہ میرے لیے کسی اہتمام میں مبتلا ہو. لہذا نہ تو میں پہلے مطلع کرتا تھا کہ اے فلاں صحابی میں صبح آ رہا ہوں آپ کے پاس، اور نہ ہی میں پہنچ کے ان کو مطلع کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اتوسد الردائی علی باب دارہی، میں ان کے دروازے کے بہر چادر بچھا کے بیٹھ جاتا تھا. صحابی کے دروازے کے بہر جہاں جہاں ان کے گھر تھے، حجاز میں تھے یا حجاز سے باہر تھے، میں نے وہاں پہنچ کر دروازے کو بھی دستک نہیں دی کہ جس سینے میں ایک حدیث ہے کہیں اسے میری وجہ سے کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف نہ پہنچے.
جب اپنی مرضی کے مطابق باہر نکلیں گے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا. کہتے ہیں میں نے اتوسد ردائی علی باب دارہی، میں اپنی چادر کا ہی سرانہ بنا لیتا، وقت گزر جاتا میں دستک نہ دیتا، میں ان کو مطلع نہ کرتا کہ میں آیا ہوا ہوں. اس طرح کئی گھنٹے گزر جاتے تو اکیلو علی بابہم، میں وہی کیلولہ کر لیتا. وتصفر الریاح علی وجہ التراب، ہوائیں چلتی اور میرا چہرہ مٹی سے بھر جاتا. تصور کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا علمی ذوق، تڑپ اور طلب کتنی ہے، خاندان نبوت کے فرد ہیں، اور ایک ایک حدیث پڑھنے کے لیے صحابہ کے دربار سے پہنچے ہوئے ہیں. چادر بچھائی ہے، لیٹے ہوئے ہیں، ہوا چل رہی ہے، خاک اڑ رہی ہے، چہرے پہ پڑ رہی ہے، مگر پھر بھی بے صبری کا اظہار نہیں کرتے، اور پھر بھی اپنا اس کاروان ہمت سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ یہ کیسے میں پورا آ سکوں گا، کیسے میں ایک ایک کر کے حاصل کر سکوں گا. بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، دھوپ بھی ہے، ہوا چل رہی ہے، غبار پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی یہ اتنے ذوق میں مست ہیں کہ کسی ایک صحابی کو یہ شکایت کرنا تو درکنار کہ تم باہر آتے ہی نہیں ہو، میں پورا دن ہو گیا ہے بیٹھے ہوئے، اتنے گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے، یہ شکایت تو درکنار، بلکہ خود اپنی طرف سے یہ اظہار کرنے لگے. جس وقت ایک صحابی گھر سے باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور میرے دروازے کے باہر لیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا مالکا یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے محبوب علیہ السلام کے چچا جان بھائی، آپ کا یہ حال کیسا ہے؟ آپ تشریف لائے اور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ہلا ارسلت الیہ اتیتو کا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں خبر دی کہ میں وہاں حاضر ہو جاتا؟ صحابی کہنے لگے میں آپ کے پاس جا کے آپ کو حدیث سناتا، آپ کے گھر جا کے آپ کو حدیث سناتا، آپ مجھے مطلع تو فرماتے، خبر تو دے دیتے، کسی کو بھیج دیتے. ہلا ارسلت الیہ، آپ نے میری طرف پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ اتیتو کا، میں آپ کے پاس حاضر ہوتا. اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے پیش نظر اتنی شرمندگی ہے میرے لیے کہ آپ میرے گھر کے دروازے کے باہر چادر بچھا کے بیٹھے ہیں اور اتنا غبار پڑ رہا ہے، عرب کے ریگستان کی ریگ ابری ہوئی ہے، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ میں خود جاتا اور تمہیں وہ حدیث پڑھا کے آ جاتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلا سوال یہ تھا ما لک یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے چچا زاد بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، کس لیے آئے ہو؟ ابتدائی سوال تو یہ تھا کیوں آئے ہو، کیسے بیٹھے ہو، یہاں آنا کیسے ہوا؟ تو کہنے لگے، فرمانے لگے حدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک حدیث کی محبت کشاں کشاں لے آئی ہے، ایک حدیث پڑھنے کو آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنے کانوں سے میرے محبوب سے وہ حدیث سنی تھی اور میں اسی آپ کی زبان سے وہ سننے کے لیے آ گیا ہوں اور لکھنے کے لیے آ گیا ہوں تاکہ میں سنبھال لوں اور آگے لوگوں تک پہنچا دوں. ایک حدیث پڑھنا یہ میرا مسئلہ ہے، میں تمہارے دربار پر دروازے پر کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا، حدیث کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ہلا ارسلت الینا فاتیتو کا، آپ نے پھر پیغام بھیج دینا تھا کہ میں خود حاضر ہوتا اور وہاں جا کے میں حدیث آپ کو پڑھا دیتا، آپ کو سنا دیتا. آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ وَأَنْتَ ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ تو ہمارے محبوب علیہ السلام کی اتنے قریبی رشتہ دار ہیں اور اس انداز میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کا پیغام کافی تھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمانے لگی انا کنت احق منک، تمہارا حق نہیں کہ تم میرے پاس آؤ، میرا حق تھا کہ میں تمہارے پاس آتا، کیونکہ مجھے جتنی قدر اپنے محبوب کے فرمان کی ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ جس سینے میں وہ فرمان ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اگر عبداللہ بن عباس وہاں دروازے پہ لیٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، وہ فرمان زیادہ عزت والا ہے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں آپ کے پاس آتا، لہٰذا میں اس واسطے آیا ہوں کہ تمہارے سینے میں وہ حدیث ہے اور میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، یہ میرا حق تھا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا. دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تڑپ کے ساتھ ساتھ جو وقار حدیث ہے اور جو وقار محدث ہے اور جو علم دین کی اہمیت ہے، فرمایا میں طالب علم کی حیثیت سے پہنچا ہوں، آپ کے پاس وہ علم ہے، اگرچہ میرا خاندان بڑا ہے اور عظمتیں تمہارے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہیں، مگر چونکہ میں نے حاصل آپ سے کرنا ہے اس واسطے میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ میں حاضر ہوں. اور پھر
کہنے لگے ایک مرتبہ، یعنی چونکہ ہمیشہ کا یہ معمول تھا، فرماتے ہیں میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے گھر پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ یعنی نہ تو پیغام بھیجتے ہیں، نہ بلاتے ہیں وہاں اپنے گھر میں، اور نہ یہاں پہنچ کے پیغام دے رہے ہیں کہ ذرا باہر آؤ میں حدیث سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے لو شئت ان اوقظک، اگر میں چاہتا کہ میں آپ کو بیدار کروں تو میں کروا سکتا تھا۔ اور فرمانے لگے لوگوں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہر وہ صحابی جو اپنے گھر میں موجود ہیں اور حالت آرام میں ہیں، مثال کے طور پر اگر سو بھی رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر میں پیغام بھیجتا کہ بیدار ہو جاؤ تو وہ اس میں اپنی سعادت محسوس کرتے، محبت سے اٹھتے۔ کوئی ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ جو مشکوہ کرتا کہ عبداللہ بن عباس ایسے آ جاتے ہو اور ہمیں چند لمحے آرام بھی نہیں کرنے دیتے۔ فرمایا مجھے پتا ہے ان میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں دروازے پر ہوں تو یہ اپنی نیند پر میرے پاس آنے کو ترجیح دیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو میری آمد کی خبر ہو جائے اور پھر سویا رہے۔ ہر ایک کا ذوق یہ ہے کہ اگر میرا ان کو پتا چل جائے تو یہ ضرور نیند چھوڑتے ہوئے میرے پاس آ جائیں۔ لیکن جس جگہ سے علم حاصل کرنا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے تواضعوا لمن تتعلمون منہ، کہ جن سے تم نے علم حاصل کرنا ہے ان کے سامنے عاجزی بھی کرنی ہے۔ یہ اب ابی بن کعب کا سینہ تو میرے پینے والا گھاٹ ہے، یہ ایک ایسا گچھا ہے جہاں سے میں نے بھی گوشہ چینی کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے اتنی بھی ان کو تکلیف ہو، انہیں میرا کوئی اہتمام کرنا پڑے، میرے بلانے پر گھر سے باہر آنا پڑے۔ میں یہ منظور کرتا ہوں کئی گھنٹوں تک بیٹھا رہوں گا، موسم جیسا بھی ہو اس کو برداشت کروں گا، غبار چہرے پہ پڑتا رہے تو پڑتا رہے، مگر اپنے استاذ کو ایک لمحہ بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ خود نکلے، فرمایا لا اريد ان املهم، میں ان کو کسی طرح کی بھی کوئی تنگی کسی شخص کو نہیں آنے دیتا جس کے سینے میں ایک بھی حدیث موجود ہے، میں اس کو سننے کے لیے آؤں گا، مگر وہ اپنی سہولت کے مطابق جب باہر تشریف لائیں گے میں ان سے سن لوں گا اور ان سے لکھ لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل بھی آج ایک طرف تو ہماری آج کے وقت میں ہمارے طلباء کے لیے اس میں سبق ہے کس حد تک انہیں اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر پورے عوام کے لیے جب انہوں نے مسئلہ پوچھنا ہو، فتویٰ لینا ہو، تو اس وقت انہیں سوچنا چاہیے کہ جس سے ہم نے پوچھنا ہے اس وقت اس کا حال کیا ہے، وہ کن حالات میں ہے، ذہن میں پر کیا کیا چیزیں چھائی ہوئی ہیں۔ وہ علیحدہ فتاویٰ کے آداب بھی ہیں کہ جس میں غلطی کا بھی احتمال ہے، جس وقت ایسے معروضی حالات اس وقت سوال نہ کرو۔ ساتھ یہ بھی ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جس سے پوچھ رہے ہیں ہم کسی طرح اس سے یہ اگلوا لیں ایک مرتبہ، پھر نہ پہلے کی کوئی خبر ہے نہ بعد کی کوئی خبر ہے، صرف جس طرح مشین سے کوئی کام کروانا ہو۔ آج ہمارا جس جگہ سے ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ جیسے بھی ہو، جو بھی حال ہو، اسے بتانا چاہیے اور بولنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے اگرچہ میں ان صحابہ کے سروں کا تاج ہوں، کیونکہ سرکار کے چچا جی کا میں صاحبزادہ ہوں، مگر میں بیٹھ جاؤں گا، جب خود آئیں گے تو پھر ان سے سوال کروں گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے استاذ ہیں، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے رکاب تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو، اتنی بڑی شرمندگی میرے لیے، میں تو تمہارے چچا جان کا خادم ہوں اور آپ نے میرے ہی رکاب کو تھاما ہوا ہے کہ میں قدم رکھوں اور سواری پہ سوار ہو جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خود نہیں میں نے تھاما، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمارے محبوب علیہ السلام نے یہی حکم دیا تھا کہ جن سے پڑھنا ہو ان کا اتنا ادب کرو۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں ہمارے پاک محبوب علیہ السلام نے یہی حکم دیا ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ ایسا ادب کیا کرو۔ حضرت زید بن ثابت استاد ہیں اور اس شاگرد کا ہاتھ چوم لیا، فرمایا تم سرکار کے فرمان کے پیش نظر میری رکاب تھامے ہوئے ہو تو میں سرکار کے فرمان کے مطابق تمہارا ہاتھ چوم رہا ہوں، اس واسطے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں ایسے ادب کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایسی دلچسپی، ذوق اور شوق کے ساتھ ہر جگہ جا رہے ہیں،
صحابہ سے ملاقات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کو یعنی یہ حالانکہ وہ پہلا آدمی کہہ رہا تھا کہ عبداللہ تجھے کون پوچھے گا، یعنی یہ انداز تھا کہ تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ لوگ تجھے اپنا امام بنا لیں گے، حالانکہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں صحابہ میں، اور تمہیں یہ وہم ہو گیا کہ شاید مجھ سے لوگ پوچھیں گے، تجھے کون پوچھے گا۔ یہ ابتدا سے ہی ان کی حوصلہ شکنی تو ہوئی، اور پھر سارا سفر طے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عروج عطا فرمایا، اور جس عروج کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مقدس ہے، تو ان کا یہ دستور تھا، جب بھی کوئی مشکل مسئلہ آیا ہے انہوں نے فوراً حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے خود یہ بات اپنی طرف سے بیان کی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے سب سے پہلے میں قرآن مجید کی طرف جاتا ہوں، اور جو کچھ مجھے تفسیر کا معلوم ہے اس سے مسئلہ دیکھتا ہوں، پھر اگر میں وہاں سے نہیں پا سکتا تو پھر میں نے جتنی بھی احادیث اکٹھی کر رکھی ہیں وہاں سے دیکھتا ہوں، اگر نہیں تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو ان کے فیصلے ہیں میں انہیں دیکھتا ہوں۔ ثم اجتہد برأیی، اگر یہاں بھی نہیں ملتا تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہوں۔ وہی جو قرآن و سنت کے بعد قیاس، اجتہاد اور فقہ کا گریڈ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی کی نشاندہی فرمائی ہے، میں خود میں اجتہاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اہم میٹنگ میں بلا لیتے ہیں، یہاں تک کہ بدری صحابہ کو یہ گلا ہو گیا، شکوہ کیا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انت تدخلہ ما اشیاخ بدر ولنا ابناء مثلہ، اے عمر آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس جوان کو بدری صحابہ کے میٹنگ میں بلا لیتے ہیں۔ اشیاخ بدر سابقون اولون لوگ جو ہیں مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچنے والے، اور پھر صحابہ کے اندر جو سب سے بڑی عزت والی جماعت بدری صحابہ کی ہے، وہ پرانے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور ہر لحاظ سے بڑے مراتب پر فائز ہیں، انہوں نے یہ شکوہ کر ڈالا کہ اے عمر آپ ان سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو علیحدہ کر لیں، ہر جو اہم میٹنگ ہے آپ اس میں عبداللہ بن عباس کو بلاتے ہیں اور ان کو اشیاخ بدر کے ساتھ بٹھاتے ہیں، بدر کے شیوخ بڑے صحابہ ان کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں۔ ولانا ابناء مثلو، ان جتنے تو ہمارے بیٹے بھی ہیں، جتنی عمر عبداللہ بن عباس کی ہے اتنی عمر کے تو ہمارے بیٹے بھی ہیں، تو آپ ان کو ہماری صف میں شامل کر دیتے ہیں، یعنی ان کا شکوہ کرنا بھی درست تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو ترجیح دینا بھی درست تھا، وہ خود انہوں نے بات سامنے بیان فرما دی تھی۔ دیگر جگہ ایک سے مجھے پتا چلا کہ وہ جنہوں نے شکوہ کیا تھا ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور کبار بدری صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اے عمر ان کو آپ ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر جو ہے لہو عقل سہول وقلب فہوم، ان کا دل جو ہے وہ بڑا فہم والا ہے، ان کی عقل بڑی سوال کرتی ہے اور ان کے پاس بہت کچھ ذخیرہ موجود ہے، میں ان کے ساتھ ان کے بہترین علم کی وجہ سے، ان کے مبلغ علمی کی وجہ سے میں انہیں تمہارے ساتھ بٹھا لیتا ہوں، اور میں تمہارے سامنے کبھی اس بات کو واضح کر دوں گا۔ جب یہ دو مرتبہ بات سامنے آئی تو بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میٹنگ بلا لی اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بلا لیا، سارے کبار صحابہ بیٹھے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، یہ جو پوری سورہ ہے اس کی مجھے تفسیر بتاؤ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک جملہ شرطیہ ہے، اذا سے جو شروع ہو رہا ہے، آگے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ بظاہر اس کی جزا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح، الفتح سے مراد ہے فتح مکہ، فتح مکہ شریف ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی، فسبح بحمد ربک، آپ نے رب کی تسبیح کرو۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اذا جا جو شرط ہے اس کی جزا کیا ہے کہ جب فتح مکہ ہوگی تو یہ ہو جائے گا، اس کی جزا کیا ہے؟ تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان کی اس لحاظ سے تین طبقے سامنے آئے۔ ایک طبقہ نے یہ جواب دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب فتح مکہ ہو جائے، میری مدد آ پہنچے اور فوجیں، کاروان اور بڑے بڑے گروہ دین اسلام میں داخل ہوں، تم شکر کے طور پر اللہ کی تسبیح کرو۔
فسبح بحمد ربک، جب یہ تم سب دیکھو کہ زمانہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے، ہر طرف مدد، فتح اور نصرت، یہ سارے مناظر تمہیں نظر آئیں، اللہ کی تسبیح کرو۔ دوسرا طائفہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ لا ندری، ہم نہیں جانتے کہ مطلب کیا ہے۔ تیسرا طائفہ بالکل خاموش ہے، نہ یہ کہا ہے کہ یہ مطلب اور نہ یہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ آپ نے سب سے آخر میں ماذا تقول یا ابن عباس، ابن عباس تم بتاؤ کہ اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اس سورہ کے اندر ہمارے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر موجود ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے محبوب جب میری مدد آ جائے گی اور فتح مکہ ہو جائے اور یہ کارواں کے کارواں دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر یہ سمجھ لینا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ جزا محذوف ہے۔ یہ علامتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی، کہ جب یہ کام ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا، میرے محبوب یہ علامتیں ہیں، اس وقت جب سارا کام مکمل ہو گیا تو میں تمہیں اپنے ہاں بلا لینے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تفسیر بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میرے ذہن نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا جو تم بول رہے ہو۔ اس طرح علمی برتری ان تمام اصحاب کے سامنے جنہیں بظاہر یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ان کو کیوں بٹھایا جاتا ہے، وہ ثابت ہوا کہ انہوں نے سرکار کی وہ دعاؤں کے مصداق ٹھہرے، اور پھر جو دروازوں کے آگے لیٹ کے علم دین کی خاطر کئی گھنٹوں انتظار کرتے رہے اور ایک ایک حدیث کہاں کہاں سے انہوں نے حاصل کی ہے، آج وہ زمانہ آن پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن عباس خود کہتے ہیں وہ وقت آیا کہ میں حرم میں کھڑا ہوں، میرے ارد گرد سینکڑوں لوگ موجود ہیں، ایک کہتا ماذا تقولو یا ابن عباس، ابن عباس اس مسئلے کا جواب دو، ابھی وہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا کہتا ابن عباس یہ کیا مسئلہ ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ یہ بار بار پورا حرم ارد گرد سے لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور ہر ایک مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے۔ اتفاق سے مجھے وہ آدمی بھی نظر آیا جس سے میں نے پہلے دن مشورہ کیا تھا کہ آؤ مل کے پڑھیں اور حدیث جمع کریں اور تفسیر صحابہ سے حاصل کر لیں، یہ ایک ایک کے پاس جو کچھ ہے ہم سب کچھ اپنے پاس اکٹھا کر لیں۔ پر میری نظر پڑی تو وہ بھی بیچارہ ساتھ ہی کھڑا تھا اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا انتا قلت حقا، اے ابن عباس جو بات تم نے آج سے کئی سال پہلے کی تھی، تم نے حق کہا تھا، تم نے حق کہا تھا۔ آج دنیا میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے جو تجھ سے بڑا علمی مقام رکھتا ہو، اور باقی سارا زمانہ آج علمی میدان میں تمہارا محتاج ہو چکا ہے۔ تم نے بخش منصوبہ بندی کی اور اس وقت جب صحابہ موجود تھے تمہاری فراست نے فیصلہ کر لیا۔ آج اگر ہم چاہیں بھی تو صحابہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب خال لوگ باقی رہ گئے ہیں، ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اے ابن عباس تمہاری بصیرت کو میں سلام کرتا ہوں، تم نے مجھے ساتھ ملانے کے لیے کہا تھا مگر میں اس وقت سمجھ نہیں سکا تھا۔ آج میں منظر دیکھ رہا ہوں، ہر میں کعبہ بھرا ہوا ہے اور ہر شخص اپنا فیصلہ اور علم و حکمت نے جو پیاس بجھانا چاہتا ہے وہ آپ کی رائے کو اس بارے میں ضروری سمجھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ایک ترجمان قرار پائے، یہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا انسان جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنیف مولع علما، عبداللہ بن مسعود اس گھر کا نام ہے جو علم سے بھرا ہوا ہو۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے نعمہ ترجمان القرآن ابن عباس، اے دنیا اگر تمہیں پتا چاہتے ہو کہ پتا چلے کہ وہ کون ہے، اسے ترجمان قرآن کہا جائے جو قرآن مجید کی ترجمانی کرنے والا ہو۔ فرمایا وہ ہم میں سے عبداللہ بن عباس ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہنے لگے جس دن حضرت عبداللہ بن عباس کا وصال ہوا تھا، فرمایا اس امت کے ربانی تھے ابن عباس، اس امت کے ربانی هذه الامہ، سرکار کی پوری امت میں سے ربانی کا لقب صحابہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بصیرت اور علم کی وجہ سے دیا۔ یہاں تک کہ حضرت لیث بن ابی سلیم کہتے ہیں میں نے حضرت طاؤس سے کہا، حضرت طاؤس تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شاگرد ہیں، میں نے کہا لزمت هذا الغلام وتركت الكبار من الصحابات، اے طاؤس تم نے اگر کوئی استاد بنانا تھا تو کوئی بڑا بناتے۔ میں نے حضرت طاؤس سے کہا، لیث کہتے ہیں میں نے طاؤس سے کہا، حضرت طاؤس تابعین میں سے بہت بڑے امام ہیں حدیث کے اور تفسیر کے،
ان کو ایک شخص کہہ رہا ہے لزمتا ابن عباس، اے طاؤس تم لزمتا ھذا الغلام، اس بچے سے تم نے پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی تو بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں، تم کبار صحابہ کو چھوڑ کے اس بچے سے پڑھ رہے ہو۔ استاد بنانا ہے تو کوئی بڑی عمر کا بنا لیتے، یہ چھوٹی عمر کا اتنا استاد آپ نے بنا لیا۔ تو حضرت طاؤس نے جواب دیا ادرکتو 70 بدریا و70 کبارا من الصحابۃ اذا تداروا فی امر ساروا الی ابن عباس، میں نے خود اپنی آنکھوں سے 70 کبار صحابہ کو دیکھا ہے۔ کس حال میں؟ 70 کبار صحابہ مختلف اوقات میں، مختلف مقامات میں، جب وہ کسی مشکل میں پھنسے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کا حل ابن عباس ہی کریں گے۔ میں 70 کبار صحابہ کے مختلف واقعات کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا، اگر کبار صحابہ کا بھی ابن عباس کے بغیر گزارا نہیں تو پھر میرا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میں نے ابن عباس کی شاگردی جو اختیار کر لی ہے کبار صحابہ کو چھوڑ کے، اس واسطے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ کبار صحابہ مختلف مقامات پر اذا تداروا فی امر، کسی امر میں جب ان کو شک ہو جاتا ہے یا کسی مسئلہ کے اندر مزید ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساروا الی ابن عباس، وہ سارے انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہذا میں نے پہلے ہی ان کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی تربیت کا بہترین مصداق تھے۔ آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور خود ارشاد فرماتے ہیں میں گزرا وعلی ثیاب بیض، اور میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں گزرا تو محبوب علیہ السلام حضرت دہیہ سے گفتگو کر رہے تھے، میں آگے گزر گیا تو حضرت دہیہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے پوچھا من ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے، یہ جو بچہ گزر رہا ہے یہ کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا ابن امی ابن عباس، یہ میرے چچا جان کے بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں جنہیں دیکھ رہا تھا وہ شکل حضرت دہیہ کلبی کی تھی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے میرے بارے میں پوچھا محبوب علیہ السلام سے یہ کون گزر رہا ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے چچا جان کا صاحبزادہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا ستؤدد ذریتہ بعدہ، ان کی اولاد ان کے بعد سرداریاں کرے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت گھٹی دی تھی اسی وقت فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا یعنی یہ عظیم اس لفظ جگر جو ہے ہمارے چچا جان کا یہ صاحبزادہ جو ہے ان کی اولاد میں سے ملوک پیدا ہوں گے، حکمران پیدا ہوں گے۔ یہ خاندان عباسی کی جتنی بھی تاریخ حکومت سے بھری ہوئی ہے، جو تقریباً 5 صدیوں سے زائد ایک پورا زمانہ ہے، یہ سارے کے سارے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے تھے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کے دن ہی یہ ساری خبر عطا فرما دی تھی۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے اس انداز میں علم حاصل کیا اور آگے اسی انداز میں علم کو پھیلایا۔ ایک مقام وہ بھی آیا جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک اجتماع میں یہ پوچھا کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ اس بارے میں سب کا اتفاق ہوا کہ چونکہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر وہ رمضان شریف کے بارے میں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل کیا، تو اس سے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ آخری عشرے میں کس رات کو آپ لیلۃ القدر کہہ سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دینے سرکار باہر تشریف لائے بھی تھے، لیکن پھر فرمایا یہ پوشیدہ بات ہے تو میں اس کا اظہار نہیں کرتا۔ آپ نے شروع کر کے بعد لیلۃ القدر باری پھر اپنی زبان بند کر لی اور نہیں بتایا کہ بالکل ایگزیکٹ وہ کون سی رات ہے، یہ نہیں بتایا، پھر علامات بیان کر دیں، اس میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی اجتماع میں پوچھ رہے ہیں کہ اب اس بارے میں رائے دو اپنی کہ آخری عشرے میں سے کون سی رات ہے؟ کسی کی کوئی رائے تھی، کسی کی کوئی رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے بھی متفق نہیں ہو رہے تھے۔ فرمایا ماذا تقولو یا ابن عباس، ابن عباس تم بتاؤ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سبعۃ مضت اور سبعۃ بقیت، فرمایا یا تو لیلۃ القدر وہ ہے کہ ابھی 7 راتیں باقی ہوں رمضان کی، یا وہ ہے کہ 7 گزر رہی ہوں۔
یہی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، یعنی یا 23ویں یا 27ویں۔ فرمایا یہ دو راتیں میں ان کے بارے میں میری رائے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے تم یہ رائے پیش کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں پیدا کی، 7 چیزوں سے انسان کو پیدا کیا، 7 چیزیں اس کے کھانے کے لیے پیدا کی، کعبے کے طواف 7 بنا دیے، اور رمی کے لیے اور جو سائی ہے، یہ ساری باتیں ملاتے ہوئے آپ نے بہت سے ایسے شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا یہ میرے سامنے مشاہد ہیں جن کی وجہ سے میں 7 کے عدد کو ایسا یہاں پر فائنل طور پر پیش کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یا 7 باقی ہو یا 7 گزر چکے ہو، لہذا میری رائے ان 2 راتوں کے بارے میں ہے، یا وہ 23ویں شب ہے یا وہ 27ویں شب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما فتننا لہذا الامر ما فتنت لہ، اے ابن عباس آج تک ہمارا خیال اس بات کی طرف نہیں گیا تھا جس کی طرف تمہارا خیال چلا گیا، یعنی اس بات کی میں نے ابھی سرسری اس کو ذکر کر دیا، پیچھے ہر جو قول ہے 7 والا اس کی حکمتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ساری وہ چیزیں آ گئیں اور فرمانے لگے آج تک ہمیں اس بارے میں خبر نہیں تھی، ابن عباس آپ کی سوچ ہم سے آگے گزر گئی۔ اس واسطے صحابہ کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ ہماری عمر کے ہوتے، جس عمر میں آج ہم ہیں، تو ہم سب میں سے آگے گزر جاتے۔ اگر ان کو یعنی جس وقت یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا اہل مقدس پا لیتے، ان کی ولادت ہی ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے، اور پھر بچپن کا زمانہ ہے جو سرکار کی صحبت میں گزرا ہے، اس کے باوجود بعد میں آ کر اتنی کوشش کر کے انہوں نے اتنا ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے، اگر یہ ہماری عمر کے ہوتے تو پھر ان کی عظمت کا مقام کیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، اور پھر طائف میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تابعی ہیں، بندہ ناچیز کو ان کے دربار شریف پر مزار شریف پر حاضری کا موقع ملا، عراق میں ان کا واسط کے قریب مزار شریف ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود موجود تھا جنازے میں، شاہدت طائرۃ ابجز، ہم نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ جنازے میں آیا ہے، ودخلت فی ناشہ، اور کفن کے اندر داخل ہو گیا ہے، کافی دیر تک ہمیں نظر آتا رہا، اور اس کے بعد وہ کفن کے اندر داخل ہو گیا، اور فرمایا پھر ہم نے ساری تلاش کی، ہمیں ملا نہیں، نہ ہی وہ نکلا ہے۔ اس انداز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جس وقت آپ کو زیر خاک کیا گیا تو حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں ہم سب نے اپنے کانوں سے سنا، یہ آواز گونج رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہر طرف سے کوئی قائل نہیں تھا ہم میں سے، ہم نے کسی کو بولتے نہیں دیکھا مگر سن ہم سارے رہے تھے، یہ آواز گونج رہی تھی، اے نفس مطمئنہ آ جا پلٹ کے ہماری طرف، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ تھا اس عظیم شخصیت کا سفر آخرت جنہوں نے اپنی زندگی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دین کے لیے اس انداز میں وقف کی، دور دور سے جا کر یہ ذخیرہ اکٹھا کیا، اور پھر آگے تابعین کی طرف آپ نے منتقل فرما دیا۔ آج ہم تک جو علم حدیث یا تفسیر جو منقولی ہے اس کا جتنا بھی حصہ پہنچا ہے، اس کا بہت بڑا حصہ، واضح حصہ وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر موقوف ہے۔ یعنی جتنا بھی ہم پیچھے چلے جائیں گے ان احادیث کا جو مبدا ہمیں نظر آئے گا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہوگی، خصوصاً معاملات کے اندر، احکام کے اندر اور واقعات، اور اس لحاظ سے کہ عربی لغت کے جو معنی ہیں ان کو بیان کرنے کے لحاظ سے بھی پورا مستقل باب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کی علمی فیض سے بہت زیادہ حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔